بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پھر دودھ کے بارے میں نئی تحقیق آئی ہے وہ بتاؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں کیلشیم کا سب سے بڑا سورس ہے، یہ غلط ثابت ہو گیا، اور کیلشیم کی گولیاں جو ہیں وہ دونوں۔ پہلا سب سے بڑا متھ یہ تھا جھوٹ کہ جی بون کے لیے جو بیسٹ سورس ہے وہ دودھ ہے، اس میں کیلشیم ہوتی ہے بہت زیادہ۔ ایک تو یہ غلط ثابت۔ دوسرا جو کیلشیم سپلیمنٹ لیتے ہیں لوگ گولیاں، یہ بہت ضروری ہے ہڈیوں کے لیے، مضبوطی کے لیے، صحت کے لیے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ اس کے اوپر میرے لیکچر ہیں، آپ جا کے سن لینا۔ اس میں جو آپ کیلشیم گولیوں سے لیتے ہیں وہ دل کی رگوں کو بند کرتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے، ہڈیوں میں کبھی نہیں جاتا۔ اس کی وجہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور بہترین سورس بتاؤں گا کھانے کے لیے کہ کون سے ہیں جو کہ آپ لیں جس سے کیلشیم پہنچے اور آپ کو ہڈیوں کو اور دانتوں کو فائدہ ہو۔ یہ ڈاکٹر مارکس ہائمن ہیں، یہ فزیشین ہیں۔ یہ بھی دودھ کے بارے میں 3 بڑے بڑے پروفیسروں کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں دودھ بہت ہیلتھی ڈرنکس ہے، نیچرل پرفیکٹ ہے اگر آپ گائے کے بچے ہیں۔ وہ دودھ کے اندر جو ہارمون ہیں، چیزیں ہیں، وہ گائے کے بچے کے لیے ہیں، آپ کے لیے بالکل نہیں ہیں۔ ایک گلاس دودھ میں وہ کہتے ہیں 60 ڈفرینٹ ہارمون ہوتے ہیں۔ پروٹین ہوتی ہے الرجن، جس سے الرجی ہوتی ہے، جیسے کیزین A1A ہے جس سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے، لیکی گٹ ہو جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک ہوتے ہیں، گروتھ فیکٹر ہوتے ہیں، لیکٹوز انٹالرنس ہے۔ یہ بڑے بڑے فیکٹر ہیں جو کہ دودھ میں نقصان کرتے ہیں۔ صرف بچوں میں لیکٹوز ٹالرنس ہارمون ہوتا ہے 3 4 5 سال تک، قدرت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ افریقن مین جو ہیں جن کی بون سٹرونگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، 300 ملی گرام کیلشیم لیتے ہیں ڈیلی۔ 200 نکل جاتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں کس چیزوں سے نکلتا ہے۔ وہ زیادہ تر نکلتا ہے پیکج فوڈ کھانے سے، الکوہل سے، سگریٹ سے، سوڈا ڈرنک سے۔ یہ وہ پیتے نہیں ہیں افریقن، اس لیے ان میں سے 100 بچ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ بھی کافی ہے۔ اور ہم امریکہ میں وہ کہتے ہیں 1500 گرام ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں ڈیلی لو، وہ 1600 نکلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ، ڈرنک، الکوہل، سگریٹ، ان چیزوں سے کیلشیم لاس ہوتا ہے باڈی سے، اس لیے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان آ رہا ہے۔ اور دوسرا ہضم بھی نہیں ہوتا دودھ کا۔ یہ ڈاکٹر رابرٹ لسٹنگ کے بارے میں نے میٹابولک میں بہت سے لیکچر بنائے ہیں، یہ ان کی بک ہے، آپ سن لیں۔ یہ نیورو انڈوکرینالوجسٹ ہیں بچوں کے، بیسٹ ٹائم سیلر آتھر ہیں، ان کے 3 4 بکس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیری انڈسٹری اربوں روپے خرچ کر رہی ہے لوگوں کو دودھ پلانے کے لیے، کیونکہ اربوں روپے لگا کے انہوں نے فارم بنائے ہیں، ڈیری ملک ہے، سویا پروٹین دینے کے لیے کارن اور سویا دیتے ہیں ان کو، جو کہ GMO فوڈ ہیں۔ اس کے نقصانات وہاں ثابت ہو گئے ہیں ابھی، اس لیے ابھی وہ شفٹ کر رہے ہیں 3rd ورلڈ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی لیکٹوز انٹالرنس ہے، دوسرا اینٹیجینک پروٹین ہے اس میں، دوسرا ہارمون ہے کاف کے لیے، کیونکہ کاف کا ہارمون نے جو ہے نا اس میں 1 سال میں اس نے 700-800 kg بننا ہے۔ ہمارا بچہ ہوتا ہے 3 kg کا، ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے 25-30 کلو کا۔ اس کے لیے وہ ہارمون اس کو بڑھاتے ہیں قد وغیرہ، اس لیے وہ ہمیں نقصان دیتے ہیں بچوں کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ وائٹ پوائزن ملک جو ہے وائٹ پوائزن ہے۔ اس کی وجہ وہ نئی جو میں بتائی ہے کہ کیلشیم اور فاسفورس کی ریشو جو ہے دودھ میں، وہ کہتے ہیں 1 اور 2 ہے نارمل۔ اس کے لیے کیلشیم 4 ہونا چاہیے، فاسفورس 1 ہونا چاہیے۔ جو کھانے جن میں کیلشیم زیادہ ہوگا، فاسفورس کم ہوگا، وہ کیلشیم ابزار ہوگا، نہیں تو کیلشیم فاسفیٹ مل جاتا ہے۔ یہی میں نے آپ کو گندم کے لیکچر میں بتایا تھا کہ نیوٹرین بلاکر فاسفیٹ ہے، جو کہ کیلشیم، آئرن، میگنیشیم کو ابزار نہیں ہونے دیتا، بائنڈ کر لیتا ہے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جیسے دیکھیں گائے کے دودھ میں 70 سے 90 ملی گرام کیلشیم ہے اور 138 سے 148 ملی گرام فاسفورس ہے، تو یہ ریشو 1:1.2 ہے، کیلشیم سے ڈبل ہے تقریباً۔ تو یہ کیلشیم باؤنڈ ہو جائے گا، ابزار بھی ہوگا، صرف فاسفیٹ رہ جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس دودھ کا، گائے کے دودھ کا کوئی فائدہ نہیں پینے کا، اس کا کوئی نہیں ہضم ہوگا۔ اصل وہ کہتے ہیں یہ لوگ خوش ہوتے ہیں جی ایک گلاس میں 300 ہے، وہ کہتے ہیں اس کی اماؤنٹ کی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو اس بات کی کہ ہضم کتنا ہوا، اس میں سے 10 ملی گرام بھی ہضم نہیں ہوگا، آپ کو سارا فاسفیٹ سے بائنڈ ہو جائے گا اور ہضم نہیں ہوگا۔ یہ بڑی، اور ہارمون نقصان دیتا ہے۔ پروفیسر اسٹیون گینڈی ہیں، یہ بھی ہارٹ سرجن ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ملا، کوئی ثبوت نہیں کہ کیلشیم سپلیمنٹ جو ہے وہ فائدہ دیں گے آپ کی ہڈیوں کو، اور بلکہ اس کے اپوزٹ ریسرچ آئی ہے کہ کیلشیم سپلیمنٹ سے دل کی آرٹریاں بلاک ہوتی ہیں، بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور ہارٹ اٹیک اور سٹروک کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ریسرچ ثابت ہے، جیسے میں نے لیکچر بھی بتایا تھا آپ کو۔ تو سب سے امپارٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کیلشیم ہضم ہونے کے لیے ایک تو کیلشیم ریشو 4 یا 3 مطلب فاسفورس سے کم ڈبل ہونی چاہیے، اور وٹامن D3 ہونا چاہیے، اور اسموکنگ، الکوہل، ہائی شوگر ڈائٹ، سوڈا ڈرنک، اسٹریس، کیفین، یہ کیلشیم کو ابزارب نہیں ہونے دیتی، ضائع کر دیتی ہیں، گردوں سے پخانے میں نکال دیتی ہیں۔ اس لیے اگر یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں تو جتنی بھی کیلشیم لے رہے ہیں وہ ضائع جائے گی، ہضم نہیں ہوگی، اور کیلشیم کمی ہو جائے گی۔ ایک سب سے آسان سائن یہ دیکھیں، یہ انگلیوں کے اوپر وائٹ نشان آئیں گے، یہ کیلشیم ڈیفیشنسی فو کرتے ہیں، تھکاوٹ، سستی، وہ سارے لیکچر میں موجود، آپ دیکھ لیں۔
سب سے بیسٹ کیلشیم میں دیکھیں مدر نیچر اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا ہے. 35 ملی گرام کیلشیم ہے 100 میں اور فاسفورس 10 ہے. 4 یہ بیسٹ ریشو ہے کیلشیم ابزار ہونے کے لیے ماں کے دودھ کی. یہ دنیا میں سب سے بہترین کیلشیم سورس ہے. دیکھیں ہمارے خون میں بھی جو ہے وہ 2.5 سے 4.5 فاسفورس ہوتا ہے اور 8.5 سے 10 پوائنٹ کیلشیم ہوتا ہے. یہ ریشو بھی 3:1 بن رہی ہے. تو اسی لیے اس ریشو خون میں بھی اگر جیسے رینل فیلئر میں فاسفورس زیادہ ہو جاتا ہے کیلشیم بانڈ جاتا ہے بڑا پرابلم آتا ہے پھر ہمیں وہ انجیکشن دینے پڑتے ہیں کیلسیٹرول کے. تو یہ پوپی سیڈ خشخاش اس کو ہم کہتے ہیں. اس میں کیلشیم 126 ملی گرام ایک چمچے میں ہے 15 گرام ایک ٹیبل اسپون 15 گرام. اور جو فاسفورس ہے وہ 74 ہے تو 1.7:1 ہے. یہ بھی بہتر ابزارب ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو پوٹاشیم زنک میگنیشیم یہ چیزیں مل جائیں گی آپ سارے دیکھ لیں اس میں. اچھا سیسم سیڈ تل جو ہمارے یہ بھی کیلشیم کی بہت ہی سورس ہے. یہ 100 گرام میں 1125 ہوں گے فاسفورس 516 ہیں تو 2:1 یہ بھی بہتر ہے. کم سے کم آدھی ابزارب ہو جائے گی. ایک ٹیبل سپون جو ہے 15 گرام ہوتے ہیں اس میں تو 175 کیلشیم ہے اور 79 وہ ہے. تو یہ ریشو بھی 2:1 ہے. یہ بہترین ہے. یہ سارے تل دیکھیں آپ اس میں سب سے بیسٹ ہے جو شکر ہے اس میں بھی کیلشیم ہے اور فاسفورس بہت کم ہے. تو سردیوں کے لیے بیسٹ شکر کے اندر یہ تیل ڈال کے گچک وغیرہ یہ پنیاں بنا لیتے ہیں. یہ بہترین سورس ہے. 1 یا 2 پنیاں آپ کھا لیں بچے بھی کھا لیں گے کیونکہ میٹھا ہوتا ہے. یہ سب سے بیسٹ ہے. گڑ میں بھی آئرن ہے سب کچھ ہے. تو یہ بیسٹ کمبینیشن ہے جو ہمارے یہاں دیسی طور پہ چلی آ رہی ہے اور ابھی بھی یہ کیلشیم کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے. اس کے علاوہ میگنیشیم مل جائے گا آپ کو میگنیز مل جائے گا زنک مل جائے گا. یہ چیزیں مفت میں مل جائیں گی. اس کے بعد فگ ہے انجیر ہے 100 گرام میں 162 ملی گرام ہے فاسفورس 67 ہے 2.4:1. پھر فائبر مل جائے گا پوٹاشیم مل جائے گا 680 ملی گرام پوٹاشیم میگنیشیم آئرن اور 80 ملی گرام. یہ تین کھجور آپ لے لیں 50 گرام بنتی ہیں. 81 ملی گرام کیلشیم آ جائے گا جس میں سے 50 بھی ابزارب ہو جائے تو بہت آپ کے لیے. باقی چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی. یہ سارا اس میں دیکھیں آپ. پھر تخ ملنگا ہیں جو ہمارے ہاں جو آتا ہے چیا سیڈ وہ ایک ہی چیز ہے. اس میں 19-20 کا فرق ہے کوئی زیادہ فرق نہیں. بیزر سیڈ بھی کہتے ہیں تخ بلنگا یہ ایک ہی چیز ہمارے ہاں آ رہا ہے. اس میں 1153 ملی گرام 100 گرام میں 790 کے جی 1.4:1 ریشو بنتی ہے. پھر منرل مل جائیں گے اومیگا 3 مل جائے گا وٹامن فائبر سب کچھ مل جائے گا. یہ اس کے بعد یہ آپ 1 چمچ 15 گرام ہوتا ہے یہ آپ لے سکتے ہیں روز. یہ اس میں دیکھ لیں سارے یہ ہے. پھر کھجوریں ہیں یہ سب سے بیسٹ سورس ہیں. اس میں دیکھیں 45 ملی گرام ایک ڈیٹ میں بڑی جو ہوتی ہے اس میں کیلشیم ہوتا ہے اور 14 فاسفورس ہے. تو یہ 3 بیسٹ ریشو یہی ہے. اب 2-3 کھجوریں لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو ہو جائے. فائبر مل جائے گا پروٹین کاپر پوٹاشیم 656 ملی گرام مل جائے گا. میگنیشیم 90 ملی گرام 100 گرام میں ہے. تو یہ آپ کو فائدے ملیں گے. دودھ میں کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے علاوہ. یہ جتنی کھجوریں ہیں یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد گرین لیف ویجیٹیبل ہے جتنے سبز پتوں کی سبزیاں ہیں کیل ہو گیا سلاد ہو گیا پالک ہو گیا یہ جو بند گوبھی ہوتی ہے یہ کالرڈ گرین آتا ہے سلاد. یہ سارے آپ دیکھ لیں. ان میں سب سے بیسٹ سورس ہے. لیوٹین بھی مل جائے گا زیزنتھین بھی مل جائے گا منرل بھی فائبر بھی اور بہت کچھ مل جائے گا. کیلشیم بھی مل جائے گا اور فاسفورس بہت کم ہوتا ہے ان میں. تو اینڈ پہ اسٹرانگ بون کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 10,000 ملی گرام 5,000 سے 10,000 ملی گرام IU وٹامن D3 اور 100 سے 200 K2 لینا ہے. ویٹ ٹریننگ کرنی ہے ہڈیاں اس سے مضبوط ہوں گی. ریسرچ ٹریننگ کرنی ہے. کیلشیم رچ ڈائٹ لینی ہے. دودھ نہیں لینا اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیلشیم بالکل نہیں آئے گی اور پرابلم آپ کو زیادہ آئیں گے اس سے. تو فاسٹ فوڈ جو کیلشیم کو ابزارب نہیں کرتے سگریٹ ہو گیا الکوہول ہو گیا سوڈا ڈرنک سب چھوڑ دیں. یہ ہوتا ہمارے یہاں آیورویدک انڈیا میں جو چونا جو پان کو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں بہترین ہے. 1 گرام میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. اور آدھا ٹی اسپون ایگ شیل یہ جو انڈے کے چھلکے ہوتے ہیں ان کو دھو کے پا کے ابال کے اچھی طرح گرائنڈ کر کے کرش کر لیں. یہ آدھے چمچ میں 900 ملی گرام آتا ہے جس میں سے 400 ابزارب ہونے والا ہے. یہ آدھا چمچ 2 دن ہفتے میں لے لیں 3 دن بھی لے لیں تو کافی رہے گا. کوئی نقصان نہیں ہے کوئی پتھیاں نہیں بناتا. سب غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر بتا دوں بون کے لیے دانتوں کے لیے ویٹ ٹریننگ ہے وٹامن D3 ہے K2 ہے وٹامن C ہے اور کیلشیم رچ فوڈ ہے. یہ رکھیں. دودھ شودھ کا کوئی تعلق نہیں ہڈیوں سے. یہ دیکھو انڈیا کے یہ ان کا لیکچر ہے یوٹیوبر ہیں یہ بتا رہے ہیں سارے یہ انڈیا میں بڑا بڑا ہے. تو اس میں جو بین اور لینٹل دالوں میں بتاتے ہیں لیکن اس میں دیکھیں فاسفورس بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر شوگر کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے میں اس کا اچھا سوچ نہیں سمجھتا. باہر ان کو سوٹ کرتا ہے وہ لیبر کلاس ہے ٹھیک ہے. تو چونا جو ہے جیسے جو یہ کیلشیم رچ ہے یہ چونا جو پان پہ لگاتے ہیں
اس کو آپ سبزی میں ڈال لیں، سلاد کے اوپر ڈال لیں، پانی میں ڈال کے نہیں پینا، یہ ایک چٹکی سے لینی ہے آپ، 1 گرام چھوٹا سا۔ یہ خاص چونا ہوتا ہے جو پان میں لیتے ہیں، آپ کو علیحدہ مل جائے گا، عام چونا نہیں، یہ پان پہ لگا دیتے ہیں، یہ تھوڑا چٹکی سے، یہ بھی بیسٹ سورس ہے کیلشیم کا۔ یہ سارے ریفرنس ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، سن لیں تسلی سے، اور یقین رکھیں کہ ڈائٹ سے لیں زیادہ فائدہ ہوگا، ویٹ ٹریننگ سے بون مضبوط ہوں گی، یہ دودھ وغیرہ سے بالکل نہیں ہوں گی۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔